حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، پردہ نشین، میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کی تعریف کہ جس نے ہمیں اس دنیائے فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں لاچار، بے بس اور مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیائے فانی کے اندر 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام کو مبعوث کرتا رہا۔ انگنت درود و سلام ہو ان ہستیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جنہوں نے ہمیں ضلالت و گمراہی کے عمیق گڑھے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا، جن کا نام نامی، اسم گرامی، تاجدار بطحہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حاضرین، نظم کے تھوڑے سے مصرعے کے ذریعہ سے، کچھ لائنوں کے ذریعہ سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک توحید کی اہمیت ہے۔ وہ توحید کہ جس کے بارے میں علماء کرام نے اس کی گردان کو کرتے ہوئے کہا کہ توحید کا معنی یہ ہے کہ توحید کہتے اس کو ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اللہ رب العالمین کو اس کی صفات میں، اللہ رب العالمین کو اس کی تمام افعال میں ایک مانا جائے، اس کو یکتا گردانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ توحید اسی کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کا ایک ہی مقصد تھا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں، تمام پیغمبروں کا مقصد، تمام پیغمبروں کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا توحید کی توحید کو اس دنیا کے اندر پھیلایا جائے، توحید کو لوگوں کے ذہن میں بٹھایا جائے، توحید کو لوگوں کی دھڑکنوں میں بسا دیا جائے۔ یہی تمام انبیاء کرام کا مقصد رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو، تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ دنیا میں جا کر لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلائیں، لوگوں کو یہ بتلائیں کہ لوگوں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں سے یہ کہیں، اے لوگوں، تمہیں اگر عبادت کرنی ہے، اگر کسی کے سامنے تم کو اپنے پیشانی کو جھکانا ہے، تو اگر وہ کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بھی نبیوں کو میں نے مبعوث کیا ہے، اے نبی آپ سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بھی رسولوں کو میں نے بھیجا ہے، اے نبی دنیا کے اندر آپ سے پہلے جتنے بھی نبی مبعوث کیے گئے، ہم نے سب کی طرف ایک ہی وحی کی تھی، ایک ہی مقصد تھا ان کا، ایک ہی ان کی فکر تھی، انہیں یہ بتلانا تھا دنیا والوں کو، اے لوگو لا الہ الا انا فاعبدون، کہہ دو لوگوں سے نبیوں کا مقصد یہ تھا۔ اللہ رب العالمین خود بیان کر رہا ہے کہ میں نے نبیوں کو بھیجا تھا کہ وہ لوگوں سے کہہ دیں اے لوگو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بھی عبادت مت کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے تم لو لگایا کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرو۔ میرے بھائیو، توحید کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر، اس زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث کیا، جتنے بھی نبی آئے، سب کے سب کا مقصد صرف اور صرف توحید تھا، اللہ کی وحدانیت کو بتانا تھا۔ آپ دیکھیں گے جب قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں گے، آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جب اپنے پہلے پیغمبر کو بھیجا، اپنے پہلے رسول کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں پہلے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ میں نے رسول بنا کے بھیجا نوح کو، میں نے نبی بنا کے بھیجا، مقصد کیا تھا؟ اور نوح علیہ السلام دنیا میں جانے کے بعد کس چیز کی تبلیغ کر رہے تھے، اس کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، ان کے لوگوں کی طرف بھیجا، ان کے جماعت کی طرف بھیجا، اور جب وہ اپنے قوم والوں کی طرف آئے، وہ مبعوث کیے گئے، وہ نبی اور رسول بنائے گئے، وہ پیغمبر بنائے گئے، تو انہوں نے اپنے قوم والوں سے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اے لوگو تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بھی عبادت تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت نوح پہلے نبی تھے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ میرے بھائیو، اس کے بعد بھی آپ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، اور بھی بہت سے نبی آئے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی۔ عیسیٰ آئے، توحید کی دعوت دی۔ آخر میں ہمارے رسول جب پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے انہیں اس دھرتی کے اندر بھیجا، 40 سال کی عمر ہو گئی میرے نبی کو، نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، نبی نے نبوت کا تاج پہنا، تھوڑے دنوں بعد اللہ رب العالمین کا اعلان آتا ہے، اے نبی اب علی اعلان آپ اس دعوت کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دیجئے، آپ لوگوں کو اس دعوت کو بتانا شروع کر دیجئے، آپ کو میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اے نبی کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں، اللہ کی اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں، اپنے دل کے اندر اس کو پیوست کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک صفا نامی پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اے قریش والو آ جاؤ، اے مکہ والو آؤ، میں تمہیں کچھ بتانے کے لیے آیا ہوں، آج میں تمہیں کچھ سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ میرا نبی کوہ
صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے۔ لوگ آئے اور آنے کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد کیوں بلائے ہو مجھے، ضرورت کیا ہے مجھے بلانے کی؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں آج میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی گزاری ہے، میں تمہارے درمیان بڑا ہوا ہوں، میں نے اپنا بچپنا بھی تمہارے درمیان کھیلا ہوا ہے، آج میری عمر 40 سال ہو گئی، آج میری عمر 42 سال ہو گئی، کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹا پایا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی، اے محمد، میں نے آج تک تو آپ کو جھوٹا پایا ہی نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ نبی کہنے لگے، یہ کوہ صفا نامی پہاڑی ہے، یہ پہاڑی ایسی پہاڑی ہے جس کے پیچھے جھاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ادھر سے کوئی آنے کے لائق نہیں ہے، آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اے قریش والو، اے مکہ والو، ذرا آپ یہ بتانا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک ایسی قوم ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، باوجود اس کے کہ صفا نامی پہاڑی کے پیچھے سے کوئی نہیں آ سکتا۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، اے لوگو، کیا اب بھی تم مجھے سچا مانو گے؟ پھر انہوں نے کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی، میں نے آپ کو جھوٹا پایا ہی نہیں، آپ یہ بھی کہیں گے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کے ذہن میں ایک تربیت والی بات بٹھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہن میں ایک ایسی بات بٹھائی جو لوگوں کے ذہن میں اترنے لائق تھی۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی میں تمام مکہ والوں کے سامنے جو بات کہی تھی، جس چیز کی دعوت دی تھی لوگوں کو، کیا کہا تھا؟ لوگوں، میں سچا ہوں، آج میں سچا، آج محمد تمہارے سامنے یہ کہہ رہا ہے، قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے لوگوں تم توحید کو اپنا لو، اے لوگوں تم اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کے تمام افعال میں اللہ کو ایک جان لو، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی دنیا کے اندر آئے، پہلی دعوت اگر نبی کی کوئی تھی تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ توحید کی دعوت تھی کہ لوگوں تم توحید کو اپنا لو، توحید کو اپنے دلوں میں بٹھا لو، توحید کو سب کچھ اپنے لیے مان لو۔ میرے نبی نے سب سے پہلے یہی دعوت دی تھی۔ توحید کی اہمیت یہ ہے میرے بھائیوں، اور توحید کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر اس توحید کی اہمیت کو بتلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی سورت نازل کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین خود قسم کھا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، تمام کے تمام لوگ برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو چیز فرمائی، جس چیز کو بیان کیا ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے توحید کو اپنا لیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں میں یکتا جان لیا، ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ میرے بھائیو، یہ سورت اور یہ ایک چھوٹی سورت ہماری یہ تربیت کر رہی ہے، ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے
کہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائیو، آج اگر ہم کتنے بھی مالدار ہوں، کتنا بھی ہمارے پاس پیسہ ہو، ہم روزانہ حج کرنے کے لیے جائیں، ہم سال میں کم سے کم 50 مرتبہ عمرے کر لیں، ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے دولت سے مالا مال ہمیں کیا ہوا ہے، روزانہ ہم غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کا سہارا بنیں اپنے پیسوں کے ذریعہ سے، روزانہ ہم مسجدوں کی تعمیر کریں، روزانہ ہم نیکیوں کے کام کرتے رہیں، لیکن یہ سورت بتلاتی ہے، یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگو تم کچھ بھی کر لو، کتنی بھی نیکیاں تم کر لو، لیکن جب تک تمہارے اندر توحید نہیں ہے، جب تک تمہارے اندر اللہ رب العالمین کو ایک جاننے کی طاقت نہیں پیدا ہو جاتی، جب تک تمہارے اندر اللہ رب العالمین کو اس کے ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں ایک ماننے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی ہے اور تم نہیں مانتے ہو، تمام نیکیاں کر لو، وہ نیکی کسی کام آنے والی نہیں ہے، آپ خسارے ہی میں رہو گے، آپ کو کوئی بھی نیکی کام اور کوئی بھی نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر یہ فرمایا کہ جو توحید کو نہیں اپناتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو اس کی وحدانیت میں ایک نہیں جانتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات میں اس کو تنہا نہیں گردانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا کے اندر کافر ہے اور وہ مر گیا، وماتوا وهم کفار، وہ کافر کی ہی حالت میں مر گیا، وہ مشرک ہے اور مر گیا، اس نے اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کی، اس نے توحید کو نہیں اپنایا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر وہ ایک پہاڑ جیسا سونا بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ سونا بھی اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں کرے گا، اس کے اس سونے کو بھی اللہ رب العالمین رد کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں، اس نے توحید کو نہیں اپنایا ہے، توحید کو اس نے سب کچھ نہیں مانا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے شریک کیا ہوا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کی بھی پوجا کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگوں کے سامنے مزاروں پر جا کر، کسی ولی کے درگاہ پر جا کر اپنے اس پیشانی کو جھکاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر وہ ایک پہاڑ جیسا سونا بھی خرچہ کر دے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اس صدقے کو اور اس کے اس مال کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، توحید کی یہ اہمیت ہے، توحید کی اہمیت کو آج ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، آج ہم شرک میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں، آج ہم لوگوں سے اپنے بھائی چارگی کا رشتہ رکھنے کے لیے ہم شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، آج ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے آپ کو اہل الحدیث اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا انسان نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں، ہم نے توحید کی قدر کو نہیں پہچانا، ہم نے توحید کی اہمیت کو جانا ہی نہیں ہے کہ توحید کی اہمیت کیا ہوتی ہے، توحید کی اہمیت کو جانا کس نے تھا۔ آئیے میں آپ کو ایک کے بعد دیگرے ایک واقعات سناتا چلوں کہ توحید کی اہمیت کو اس دنیا کے اندر کس نے سمجھا تھا۔ میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت کو اس دنیا کے اندر اگر کسی نے سمجھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بت پرست گھرانے میں انہیں پیدا کیا، باپ بت بنا رہا ہے، بیٹا پیدا ہوا اسی گھر میں، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنے لگا، تھوڑا بڑا ہوا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانے لگا، لوگ غصہ ہو گئے، اور میرے بھائیوں غصہ ہی نہیں ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اتنی زہر ان کے دل میں بھری کہ انہوں نے آگ تیار کیا، بہت بڑا آگ تیار کرنے کے بعد انہوں نے اس میں آگ لگائی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آسمان سے اس کے شعلے باد کرنے لگے، لوگ آئے
کہنے لگے ابراہیم ابھی وقت ہے، تجھے اس آگ میں جھونک دیا جائے گا، اس آگ میں تو جل جائے گا، اس آگ کے حوالے تجھے کر دیا جائے گا۔ ابراہیم تیرے پاس وقت ہے، تو اگر توحید کو چھوڑ دیتا ہے، اگر اپنے اس دعوت کو چھوڑ دیتا ہے، اگر رسول اللہ اگر اپنی رسالت کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے باپ کے دین پر تو آ جاتا ہے، تو ابراہیم سن لے، تیرا باپ نمرود کے گھرانے میں، نمرود کے پاس تیرا باپ وزیر بنا ہوا ہے، تجھے بھی اس منصب سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن توحید کو چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جھونکا گیا، جبریل بھی آئے تھے، کہا اے ابراہیم اگر کہو تو اس آگ سے تم کو بچا لو۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل تیری بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا بھروسہ میرے رب پر ہے، مجھے توحید پر یقین ہے، میں اپنے رب پر یقین کرتا ہوں، بچانے والا بھی میرا رب ہے، مارنے والا بھی میرا رب ہے، اگر آج اس آگ سے کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو سن لے جبریل، آج مجھے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی۔ میرے بھائیوں، توحید کو سمجھنے والا ایک بندہ آج توحید کی اہمیت کو سمجھو۔ حضرت ابراہیم نے توحید کو اپنایا، اللہ رب العالمین نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ تو میرے بندے کے لیے اس نے توحید کو اپنایا ہوا ہے، مجھے سب کچھ مان کے رکھا ہوا ہے، میرے اوپر اس نے بھروسہ کیا ہے، اے آگ تو میرے اس بندے کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی ہی مت ہو، ٹھنڈی ہوگی میرے محبوب کو تکلیف پہنچے گی، ٹھنڈی ہوگی میرے محبوب کو دکھ پہنچے گا، میرے محبوب کو نقصان پہنچ جائے گا، کیسی ہو جا، سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر تو سلامتی والی ہو جا۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کی اہمیت تھی، یہ توحید کا نتیجہ تھا۔ لوگوں نے جب توحید کو اپنایا، اللہ رب العالمین نے انہیں آگ سے بچا لیا، آگ میں ڈالے جانے کے بعد وہ بچ گئے۔ یہ تھی توحید کی اہمیت۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں توحید کی اہمیت نہیں معلوم۔ ارے توحید کی اہمیت تو وہ سمجھتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی بنائے گئے، اللہ رب العالمین نے کہا جاؤ اور فرعون کے دربار میں اس وحدانیت کو پیش کرو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو فرعون کے دربار میں پھیلاؤ۔ دونوں بھائی چل دیتے ہیں، فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہیں، جادو کے ذریعہ سے ہمیں اور آپ کو بھڑکانے کے لیے آئے ہیں، ارے یہ ہمیں اپنے زمینوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، یہ ابراہیم یہ موسیٰ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول، اللہ کا یہ رسول اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرتا ہے، وہ پیش کرتا ہے، فرعون کہتا ہے یہ جادوگر ہے، لہٰذا ہم آپ کے سامنے لا کر جادوگروں کو پیش کریں گے۔ ایک دن متعین ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، فرعون دنیا بھر کے تمام جادوگروں کو اپنے اس دربار کے اندر بلاتا ہے، دونوں کے درمیان میں مقابلے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہیں، دنیا کے تمام جادوگر ایک طرف ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے شروع کیا، جادوگروں نے شروع کیا، اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ نے بھی اپنے عصا کو ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، تمام کے تمام سانپوں کو نگل گیا، اور جب وہ سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر جتنے بھی تھے تمام کے تمام سجدے میں چلے گئے۔ فرعون کو خبر لگتی ہے، لوگوں نے سجدہ کر لیا ہے، میرے پیسے پر آئے تھے، میں نے انہیں بلایا تھا، میں انا ربکم الاعلی کہلانے والا، لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ کہنے لگا اے جادوگرو، اگر تم میری بات کو نہیں مانتے ہو، اگر تم میری بات سے انکار کرو گے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا نقشہ کھینچا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ
لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، لوگ سجدے میں چلے گئے، ایمان لے آئے۔ فرعون نے سنا، آ کر کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھوں کو تمہارے پاؤں کو کاٹ دوں گا، من خلاف، ایک الٹا کاٹوں گا تو ایک سیدھے طریقے سے کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم تمام کے تمام لوگوں کو میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ میرے بھائیوں، اب دیکھنا توحید کی اہمیت کو، یہ ہے توحید کے ماننے والے، انا ربکم الاعلی کہنے والا شخص یہ کہہ رہا ہے سولی پر چڑھا دوں گا تم کو۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے، توحید کو اپنے سینوں میں بسانے والوں نے کیا کہا؟ قالوا لا ضیر، نو پرابلم، we are ready to give our life for توحید، ہم توحید کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور فرعون تو کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہارے پیروں کو کاٹ دیا جائے گا، جا جو کرنا ہے کر لے، ہم اپنے توحید سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت جب ان کے سینے میں جاگی، انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کو انکار کر دیا اور وہ توحید کو اپنانے والے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اسی توحید کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے اندر آئے۔ آپ نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ توحید کے راستے میں میرے نبی کو کیا کیا جھیلنا پڑا۔ اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئے، توحید کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھ رہے ہیں، جو اپنے تھے بیگانے ہو گئے، لوگوں نے نفرتیں شروع کر دی، لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ ارے اسی توحید کے راستے میں میرے نبی پر وہ دن بھی آیا کہ لوگ آپ پر تھوک بھی رہے تھے، میرے نبی پر وہ دن بھی آیا توحید کے راستے میں توحید کو پھیلاتے ہوئے وہ دن بھی دیکھنا پڑا۔ میرا نبی نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے آ کر اس نبی کے اوپر جو توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا، آ کر آپ کے اوپر اوجھڑی ڈال دی، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا۔ میرے بھائیوں، یہی میرا نبی ہے۔ توحید کو پھیلانے کے لیے جب یہ طائف گیا، لوگوں نے پتھروں سے مار مار کر میرے اس نبی کو لہو لہان کر دیا، بہت سی مصیبتیں جھیلی۔ میرے اس نبی نے اپنے وطن کو توحید کے لیے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، محبوب وطن کو چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، لیکن میرا نبی توحید کو پھیلاتے ہوئے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار تھا، سب کچھ قربان کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ بہت ساری مصیبتیں آپ پر آئیں، لیکن آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ نوجوانوں، میں آپ سے آج ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آج لوگ یہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ دیوالی کا مٹھائی کھانا کیسا ہے، مولوی صاحب غیروں کے تہواروں میں شریک ہونا کیسا ہے، مولوی صاحب کیا غیروں کے تہواروں میں ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے نبی نے توحید کو بتاتے ہوئے یہ کہا تھا، میرا نبی بھی اس دور میں تھا، بہت زیادہ پریشان تھا، لوگوں کے سامنے دعوتیں پیش کر رہا تھا، لوگ جھٹلا رہے تھے، لوگ جادو کر گئے رہے تھے، لوگ مکہ سے نکالنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، قتل پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ایک دن تو ایسا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کے گیو اینڈ ٹیک کا فارمولہ اپنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مشورہ رکھا، اے محمد ہمارے درمیان یہ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے درمیان عداوتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں، چلو ایک کام کرتے ہیں، تھوڑا سا تم میرا کر لو، تھوڑا میں آپ کا کر لیتا ہوں، اے محمد ایک دن توحید کو میں مان لیتا ہوں، ایک دن اللہ کی عبادت میں کر لیتا ہوں، اے محمد ایک دن تو میری بتوں کی عبادت کر لینا، اے محمد کمپرومائز
کمپرومائز کر لو تاکہ ہمارے درمیان یہ صلح، یہ جو بھائی چارگی ہے باقی رہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھائی چارگی کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ بھائی چارگی کو بچاتے ہوئے اپنی توحید کو ہم بیچ دیتے ہیں، ایمان کا ہم سودا کر لیتے ہیں۔ میرے نبی پریشانی کے عالم میں ایمان کا سودا نہیں کیا، توحید کا سودا آپ نے نہیں کیا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں تیری بتوں کی عبادت نہیں کرتا، مت کر میری بتوں کی عبادت، لیکن تیرے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے لیے ہوگا اور میرا دین میرے لیے ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں توحید کے سلسلے میں کسی بات پر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کرنی ہے۔ ہمیں اپنے توحید کے سلسلے میں اگر ہمارے جانوں کی بات آ جائے، ہم اپنے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن توحید سے کمپرومائز نہ کریں۔ اگر ہمارے مال کی بات آئے، ہم اپنے مال کو دے دیں، لیکن توحید سے کمپرومائز نہ کریں، اپنے ایمان کو نہ بیچیں۔ اگر ہمارے درمیان ہم سے اولاد کی قربانی مانگی جائے، ہم اپنے اولادوں کو قربان کر دیں، لیکن توحید سے کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ اگر ہمارے اندر توحید ہی نہیں ہے، ہم لاکھ نیکیاں کرتے رہیں، ہم اللہ رب العالمین کی لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول ہی نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ثواب عطا ہی نہیں کرے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی توحید کو بیچ کر بھائی چارگی کے نام پر، لوگوں سے صلح و آستی کے نام پر، امن پسندی کے نام پر اپنے ایمان اور توحید کا سودا کیا جائے، میرے بھائیوں یہ سراسر غلط ہے اور ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ باتیں بہت کچھ ہیں، بہت لوگوں نے بہت کچھ کیا توحید کے حوالے سے، لیکن میرے بھائیوں اجازت وقت ہمیں نہیں دیتی، وقت کی قلت ہے کہ ہم آپ سے اور کچھ کہیں۔ ہم آپ کو بس یہی نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی موڑ پر آپ اپنے توحید کو نہ بیچیں، توحید کے ذریعہ کسی کام سے کمپرومائز نہ کریں اور ہمیشہ اپنے عقیدے کو ہمیشہ درست رکھیں۔ میں اپنی بہنوں سے ایک بات آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آج ہماری بہنیں جب پریشان ہو جاتی ہیں، بچے نہیں ہوتے ہیں، بہت سی ایسی عورتیں ہیں تانے دینا شروع کر دیتی ہیں، تو ہماری یہ بہنیں پریشان ہو کر ماہم شریف، حاجی علی اور ملنگ دربار میں پہنچ جاتی ہیں۔ میری بہنوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑھیا سمیہ تھی، اس نے اپنے ایمان کو نہیں بیچا تھا، اس کو ننگا کر دیا گیا تھا اور کلہاڑی کے ذریعہ سے اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا، لیکن اس نے اپنی توحید کو نہیں بیچا، اپنے ایمان کو سودا نہیں کیا۔ لہٰذا میری بہنوں، میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، مصیبتیں کتنی آئیں برداشت کر لو، صبر کر لو، لیکن توحید سے کمپرومائز مت کرو، توحید کو مت چھوڑو، ایمان کا سودا مت کرو۔ میں ہمیشہ ہر کسی کو یہی بتانا چاہوں گا، لوگوں توحید ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اپنا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، جس کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے بھی اور دنیا والوں کے سامنے بھی عزت والے بن سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنائیں، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ آئیے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے عقیدے کو درست کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم جہاں بھی رہیں، کسی بھی حالت میں رہیں، اے اللہ رب العالمین تو توحید کو ہمارے ہاتھوں سے چھوڑنے نہ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم ہمیشہ توحید ہی پر رہیں۔ اے اللہ رب العالمین، جب ہمارا خاتمہ ہو اس دنیا سے تو اے اللہ رب العالمین توحید پر ہی ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بالف والرؤوف الرحیم۔